اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کا سبق نمبر 11 آیت مبارکہ 45 تا 48 پڑھیں گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنے، کن باتوں سے بچنے اور کن کے کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا۔ اس کے علاوہ جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایت کی، باہمی جھگڑوں اور اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا، اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا، اور اس کے علاوہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے اور ثابت قدم رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، اذا جب، لقیتم، تمہارا مقابلہ ہو، فئتن، کسی فوج سے، فاثبتو، تو پس تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَہُ، اور اس کے رسول کا، وَلَا، اور نہ، تنازعوا، آپس میں جھگڑا کرو، فَتَفْشَلُوا، تو پھر بزدلی کرو گے تم، وَتَذْهَبَ، تو جاتی رہے گی، ریحکم، تمہاری بندھی ہوئی ہوا، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے کی صورت میں 5 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ ثابت قدم رہو، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ناممکن ہی نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم ثابت قدم نہیں رہتے تو میدان جنگ میں جنگ نہیں لڑ سکتے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اس کے بغیر اگر اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ بھی رہو گے۔ تیسرا حکم یہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہر حال میں اور ہر وقت ہی ضروری ہے۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اس سے وہ بزدل ہو جائیں گے اور ان کا دبدبہ اور رعب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پانچواں حکم یہ دیا کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت ہو، گھٹن مراحل ہو یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہر معاملے میں صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا اور خاص طور پہ پھر فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان کی طرح، خرجوا، جو نکلتے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء، اور دکھاتے ہیں، ناسی، لوگوں کو، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو تم کرتے ہو، محیط، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی جو بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ وَإِذْ، اور جب، زینا، بھلے کر دکھائے، لہم، ان کو، یا اچھے کر دکھائے، لہم، ان کو، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور بولے، لا غالبا، نہیں غالب آئے گا، لکم، تمہارے اوپر، یوم، آج، من الناسی، لوگوں میں سے، وانی، اور بے شک میں، جارن، پناہ دیتا ہوں، لکم، تمہیں، فلما، پس جب، طرات، وہ آمنے سامنے ہوئے، فئتان، ایک دوسرے لشکر کے، نقصا، تو بھاگا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، وقالا، اور بولا، انی، بے شک، بریئن، میں الگ ہوں، منکم، تم سے، انی، بے شک میں،
ارا دیکھ رہا ہوں، ماں جو لا نہیں ترونا تم دیکھ سکتے، انی بے شک میں اخاف خوف رکھتا ہوں یا ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، شدت عذاب والا ہے۔ سورہ انفال میں جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو ایڑیوں کے بل بھاگا اور پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک جو بنی بکر کنانہ کے سردار تھے کی صورت بنا کر آیا اور انہیں نہ صرف فتح کا یقین دلایا بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلا دیا۔ لیکن جب شیطان کو ملائکہ فرشتے نظر آئے، یعنی جنگ بدر میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، پہلے تو اس نے مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی انہی آیات کریمہ میں مسلمانوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح اتراتے ہوئے نہ جاؤ کہ جب وہ پھر دیکھتے ہیں آگے سے انہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ یہی بات تھی کہ جب جنگ بدر میں مشرکین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو بنی بکر بن کنانہ سے انہیں بڑا خوف تھا، تو شیطان پھر جو ان کا سردار تھا کنانہ کا، اس کا روپ دھار کر آئے اور ان کو اپنی بڑی یقین دہانی کرائی کہ ہم ساتھ ہیں اور آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب جنگ بدر میں دونوں فوجیں آپس میں سامنے ہوئی تو جب شیطان کو ملائکہ فرشتے نظر آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے اور مشرکین ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں گے، لہٰذا وہاں سے ایڑیوں کے بل بھاگا، یعنی اس نے ایک منٹ بھی نہ ان کا ساتھ دیا بلکہ کہا کہ انی بریئن، کہ بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے انی ارا ما لا ترونا، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی اس پر اللہ کا جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا تو وہ وہیں سے بھاگا، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی اور فتح مبین حاصل ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔